سر 2022 کو گزرے 5 برس ہو گئے اور 2022 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ نے اس وقت تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا ایم کیو ایم نے، بلکہ پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، آپ اس کا حصہ رہے، آج بھی آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. تو ابھی اچانک سے ایک تحریک جو چلانے کا آپ نے اعلان کیا ہے، یہ کوئی اچانک سے آپ کو یاد آئی ہے یا آپ اس بیچ میں کوشش ایم کیو ایم کرتی رہی ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے، اور بالکل نہیں عمل درآمد ہوا کسی ایک نقطے پر بھی نہیں ہوا؟ دیکھیے تنزیل، آپ نے خود ہی بتایا کہ 2022 سے جو ہے جو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا پارٹی جس میں کئی لوگ شامل کیے ہیں، اور اس پر عمل درآمد ایک طرف یہاں بات ہو رہی ہے کہ احتجاج کی، اور ایم کیو ایم وفاق کا حصہ ہے، اور وفاق کا حصہ رہتے ہوئے ایم کیو ایم نے جو ہے وہ کیا حاصل کیا، کراچی کے عوام کے لیے کیا حاصل کر سکے. تو میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم اسمبلی میں پہلے دن سے جس دن بیٹھی تھی اس دن سے آرٹیکل 148 کو سب سے پہلا ایگریمنٹ ایم کیو ایم کا اسمبلی میں بیٹھنے سے پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ یہی معاہدہ ہوا تھا، ایم او یو سائن ہوا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اختیارات کو نچلی سطح تک لے کر جانا تھا اس پہ آرٹیکل 148 کو ڈیفائن کرنا ضروری تھا. اس میں کانسٹیٹیوشنلی جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنلی اس کو انڈوز کرنا تھا اور اس کو ایڈ کرنا تھا، کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنانا تھا، جو جسٹس گلزار کا بھی فیصلہ تھا. اور ایم کیو ایم گئی تھی نا کورٹ میں، جس میں جسٹس گلزار نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ پھر جو ہے ڈسکشن ہوتے رہے، نہیں ہوا اور اس پہ سب سے زیادہ مخالفت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رہی. پاکستان پیپلز پارٹی چیمپئن بنتی ہے کہ سندھ میں جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ سندھ میں جو ہے بلدیاتی نظام ہے اور پنجاب میں نہیں ہے. دیکھیں کہیں ہو کہیں نہیں ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمارا شہر ہے، ہمارا صوبہ ہے، آپ اپنے صوبے میں اگر اختیارات کو نچلی سطح تک نہیں دینا چاہتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ہر طرف سے فنڈز پر قابض ہونا چاہتے ہو. اب آپ کو جو ہے 25,000 ارب روپے ملے ہیں پچھلے 18 سال میں. اس شہر میں جب بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ اسی وقت ہوئے ہیں جب متحدہ قومی موومنٹ کا بلدیاتی نظام تھا. اور میں بالکل میرے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان کو بھی ناراض نہیں کروں گا. یس، نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی کام ہوا، تو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی کام ہوا، ایم کیو ایم کے دور میں کام ہوئے. اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں وہ ظاہر ہے ہر روز ہی کسی نہ کسی پروجیکٹ کا وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ کے افتتاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی بجٹ پیش ہوا ہے، اس میں جو شاہراہ بھٹو ہے اس کا ذکر شرجیل میمن صاحب نے بھی کیا، مراد علی شاہ صاحب نے بھی کیا. تو کچھ نہ کچھ کام، ایسا تو نہیں ہے کہ کام ہو ہی نہیں رہا. ایسے کیسے ممکن ہے کہ حکومت موجود اور بالکل کوئی کام ہی نہ ہو؟ آپ کراچی کا وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا تنزیل کہ کیا کام ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے. یہ جو سڑکیں گنواتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بنا دی، یہ کسی گاؤں یا کسی روڈ پر نہیں جا رہی ہیں، یہ ان کی شوگر فیکٹریوں کو جا رہی ہیں سڑکیں جہاں انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں. انہوں نے کراچی کی کسی گلی پہ کام نہیں کیا. کراچی میں ان کا سیوریج کا ٹوٹل نظام ان کا زیرو ہے. they do not have the management. ان کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے، یہ مینج نہیں کر پا رہے ہیں شہر کو. اس شہر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا شہر کا حصہ سمجھیں. ہم خدا کی قسم ہمیں حصہ سمجھنے کو تیار ہیں. آپ اپنے آپ کو اس شہر کی گنتی میں تو لاؤ. آپ سارے یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہو تو آپ اس شہر مانو کہ آپ اس شہر کا حصہ ہو. میں ذرا منم صاحب میں منم صاحب کو بھی گفتگو میں ذرا شامل کر لوں. منم صاحب، ظاہر ہے جماعت اسلامی بھی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھتی ہے. کراچی کے اندر اختیارات کس کے پاس ہونے چاہیے، چاہے وہ مالی وسائل کی بات ہو، چاہے وہ انتظامی اختیار کی بات ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا تھا اگر اس پر عمل درآمد ہو تو کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور عمل درآمد نہ ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بات تو سیکنڈری ہے. اصل بات یہ ہے کہ آئین کی دفعہ 140A پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے، با اختیار بلدیاتی نظام قائم ہونا چاہیے. جس طرح 2001 سے لے کر 2010 تک با اختیار بلدیاتی نظام رہا. شہر کراچی کا حل با اختیار بلدیاتی نظام ہے، جس کے تحت سیاسی بھی، انتظامی بھی اور فائنینشل پاورز بھی شہر کے میئر کو حاصل ہوں، جو کسی طور پیپلز پارٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور مجھے تو حیرت ہی اس بات پہ ہوتی ہے کہ 2022 میں 18 نکات اچانک سے نکل کر آ گئے کہ بھائی معاہدہ ہوا تھا، وہ ہوا ہوگا معاہدہ، لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ زرداری صاحب کو جو استثنا دیا گیا وہ بھی تو دینے میں بھائی ایم کیو ایم شامل تھی. کیوں دیا زرداری صاحب کو استثنا؟ کہ زرداری صاحب کو استثنا حاصل ہے، وہ کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو یار یہ تو نہ کرے نا آپ شہر کے ساتھ. پیپلز پارٹی جس طرح شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر رہی ہے، جس طرح شہر کراچی کو انہوں نے ایک سمجھے نا ایسا مال سمجھا ہوا ہے کہ لوٹ کھسوٹ کا ایک مال ہے کہ لوٹے جاؤ. شہر کے سارے اداروں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا پورے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے. اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جگہ ماس ٹرانزٹ پروگرام تھا کراچی کا، اس کو سندھ ماس ٹرانزٹ پروگرام بنا دیا. تو سر وہ اچھا نام سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ سندھ کا کیپٹل کراچی ہے. صوبہ سندھ اور کراچی آپ لوگ جی کیپٹل کراچی ہے تو پھر کام بھی کرے نا. کیپٹل کے نہیں ہے وہ کیپٹل جو آپ کو 98% ریونیو دے رہا ہے، جو پاکستان کو 62% ریونیو دے رہا ہے، نہ جو ہے وفاقی حکومت کو اس سے کوئی غرض ہے، نہ صوبائی حکومت کو کوئی اس سے غرض ہے. آپ دیکھیں نا شہر کا کیا حال ہے. انفراسٹرکچر تباہ حال ہے شہر کراچی کا. یہ آدھی پونی ایک سڑک بنا کر ڈیفینس سے ڈیفینس تک کی سڑک بنا کر یہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. جس کو نام دے دیتے ہیں، جب وہ سڑک بہ جاتی ہے تو نام دیتے ہیں ملیر ہائی وے، اور جب وہ سڑک بن گئی تو نام دے دیا جناب اس کو شاہراہ بھٹو نام دے دیا. ایک آدھی پونی سڑک بنا کر مسائل حل نہیں کیے جا سکتے اس شہر کے. آپ دیکھیں ریڈ لائن پچھلے 5 سال سے یونیورسٹی روڈ کھدی ہوئی ہے، اور یونیورسٹی روڈ کھدی ہوئی ہے. بی آر ٹیز کے نام پہ دھوکے دے رہے ہیں. پنجاب میں 11 مہینے 13 مہینے 20 مہینے میں بی آر ٹیز بن سکتی ہیں، سندھ میں کیوں نہیں بن سکتی ہیں؟ سوال کا جواب دینا. پنجاب میں بھی بلدیاتی نظام تو نہیں ہے منم صاحب، لیکن پنجاب میں 11 مہینے 13 ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. با اختیار شہری حکومت کا قیام ہونا چاہیے، اور 140A کے تحت اس کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے ہے. وورا صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں لوگ. جمہوریت نام کی کوئی چیز ان کی پارٹیوں کے اندر موجود نہیں ہے. یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو آمریت پسند لوگ ہیں. سارے اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے تھی. این ایف سی کا رونا روتے ہیں لیکن پی ایف سی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نادر صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے سٹنٹ کے طور پر احتجاجی تحریک چلا رہی ہے؟ کیونکہ معاہدہ تو آپ لوگوں نے کیا تھا. جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دستخط کیے، تو آپ لوگ مان رہے ہیں کہ یہ جائز مطالبات تھے اور ان پہ عمل درآمد کا ایک طریقہ کار بھی طے ہوا، تو کیوں ان 18 نکات پہ عمل درآمد اب تک نہیں ہو سکا؟ لیکن سب سے بڑا معاہدہ جو ہے وہ ہمارا عوام کے ساتھ ہے، ہمارے ووٹرز کے ساتھ ہے. میری خود جو میرا تعلق ہے کراچی سے ہی ہے، میرے والد صاحب MNA لیاری ہیں، تو ہم نے ڈیلیور تو کرنا ہے. ہمیں MQM یا کسی اور پارٹی کے کسی معاہدے کی کوئی یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پبلک سروس ڈیلیوری پہ بالکل پرعزم ہے. ابھی شاہراہ بھٹو اگر صرف لے لیں، اس پہ بھی انہوں نے جو تنقید کی اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، مگر عوام نے اس کنٹروورسی کو ریجیکٹ کیا اور اپریشیٹ کیا. اس کے علاوہ جو ماس ٹرانزٹ میں ہم نے بسز فراہم کی، جو خواتین کے لیے پنک سکوٹیز فراہم کی، K4 کے اوپر بھی کام جاری ہے، یونیورسٹی روڈ کے اوپر بھی کام جاری ہے. ہر چیز انڈر کنسٹرکشن ہے اس وقت. صرف جو میرا لیکن نادر صاحب ابھی وورا صاحب کہہ رہے تھے 50 بسیں آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے چلائی تھیں اور وہ 50 بسیں اب غائب ہو گئی ہیں. وہ کہاں ہیں؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ بسز کہاں چلی گئیں؟ میری بسز جو شاہراہ فیصل پہ چلی تھی. اور پھر انہوں نے یہ آج کہہ رہے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس اس کے علاوہ بھی کہہ رہے ہیں بے تحاشا کرپشن ہو رہی ہے ان تمام پروجیکٹس میں. تو اس کا حساب آپ جو پروجیکٹس گنواتے ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی کھلے ہوئے مین ہول، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ٹوٹی ہوئی گلیاں دکھاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بھی کراچی کا ہی علاقہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں اور کی گلیاں ہیں. جی بالکل. دیکھیں کراچی میں بالکل مسائل ہیں، اس کا اعتراف CM صاحب نے بھی کیا ہے، میئر نے بھی کیا ہے، مگر ان کے اوپر کام جاری ہے. گھر کی بھی جب تعمیر ہوتی ہے، کسی بھی گھر کی ذاتی گھر کی بھی تعمیر ہوتی ہے، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور جب تعمیر چل رہی ہوتی ہے تو گرے اسٹرکچر بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا بدصورت لگتا ہے کہ سیمنٹ یا جو برکس ہوتے ہیں یا اینٹیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یا الیکٹریکل وائر نظر آ رہی ہوتی ہے. مگر جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک خوبصورتی آتی ہے، فنیشنگ آتی ہے. کراچی کو ہم نے تبدیل کر کے دینا ہے. انشاءاللہ 2029
2024 کا جو الیکشن آئے گا اس میں ہم نے صرف وعدوں یا باتوں کے اوپر نہیں جانا ہے عوام کے پاس، ہم نے عوام کو ڈلیوری کے اوپر اور جو کراچی کے اندر جو کام کریں گے اس کے بنیاد پہ ہم انشاءاللہ ووٹ مانگنے جائیں گے۔ صرف لیاری کا اگر میں آپ کو مثال دے دوں، میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ لیاری کے اندر 25 ارب روپے کا لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ آلریڈی اس کا افتتاح کر دیا گیا، اس پہ تیزی سے کام جاری ہے، 4 مرحلوں میں یہ کام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ لیاری کو جو کہ قدیمی علاقہ ہے، اوورلی ڈینس، اوورلی پاپولیٹڈ ایک علاقہ ہے، جو انگریزوں کے زمانے کی بچھائی ہوئی ڈرینیج یا سیوریج یا پانی کی لائنیں، ان کو زمین سے اس کو کھود کے نئے روڈ بنا کر بجلی کی، گیس کی فراہمی انشاءاللہ یقینی بنائی